الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر حی البشر بریدہ، دیگر سامعین، آج بتاریخ 9 ربیع الاول سن 1430 ہجری مطابق 6 مارچ سن 2009 بروز جمعہ بعد صلاۃ مغرب اسلامک دعوی سینٹر کی نگرانی میں یہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے ماہ ربیع الاول اور موجودہ مسلمان. موضوع بڑا اہم ہے اور بہت ہی وسیع ہے، کسی بھی ذی ہوش اور خرد مند انسان سے مخفی نہیں. چونکہ مہینہ بھی چل رہا ہے ربیع الاول کا، اس ناطے بھی اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اسی عظیم مقصد کے لیے آج کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ایسے موقع پر اپنے مخلص بھائی اور فاضل دوست ابو طاہر صاحب کا شکریہ ادا نہ کر لوں، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے حسین اور پر رونق مجلس سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے مساعی جمیلہ کو دین حنیف کی سربلندی کا سبب بنائے. ساتھ ہی میں آپ سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آپ اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وقت اور ٹائم کو آپ نے بچا کر یہاں حاضری دی تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی اس حاضری کو آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، نیتوں میں اخلاص دے، عمل میں پختگی عطا فرمائے. دینی بھائیوں، دوستو، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی کیلنڈر یا اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے جو ماہ سفر کے بعد شروع ہوتا ہے. اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس بات کا ثبوت ملے کہ اس مہینے میں کوئی خصوصی نماز، کوئی خصوصی روزہ، کوئی خصوصی تہوار، کوئی خصوصی عبادت یا اور کوئی چیز انجام دی جائے. بہت سارے مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی چیزیں وارد ہیں. یہ مہینہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ نے اس میں بھی خیر و خوبی رکھی ہے، لیکن کسی خصوصی فضیلت کا ذکر نہیں ملتا. افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں اس مہینے کے تعلق سے غلو کیا جاتا ہے. عوام کلانام کو چھوڑیے، علماء جب و دستار پہن کر کے، ایسے علماء جنہیں ایک خاص طبقہ، ایک خاص نظریے کے لوگ
شیخ الاسلام اور علامہ اور نامعلوم کن کن القاب سے ملقب کرتے ہیں. وہ جبہ دستار پہن کر کے اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو، اپنی تشریحات کو دین باور کرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے پر بھی فضیلت و بزرگی میں بھاری ہے، اہمیت رکھتا ہے. یا اسی طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو انسان کو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. کہا یہاں تک جاتا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو شکرانے کے طور پر نفلی روزے رکھے جائے. ایسے تمام کام میلاد کیے جائے، جنم دن برسی منائی جائے وغیرہ وغیرہ، جن کا دور دور تک کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنے طرف سے بڑھا جس کا حکم نہ تو اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دینی بھائیوں اور دوستو، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کا، قرآن و سنت کی صاف اور شفاف تعلیمات کا نام دین ہے. اسلام تاریخیوں کا نام نہیں. اسلام ایک روشن مینار ہے. اپنی اٹکل پچھوں سے کہی ہوئی بات کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اسلام پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے پر اس ناطے ربیع الاول کا مہینہ بھاری ہے، فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ حبیب کبریا کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی، تو میرے بھائی اور دوستو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ولادت آپ کی ہوئی، کیا وہ دن سال کے سارے دنوں پر بھاری نہیں ہوگا؟ جبکہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے سپر ہٹ مہینہ ہے، اور سال کے دنوں میں سب سے اہم دن عرفہ کا دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر قریب ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ شیطان ہاؤ واؤ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا سال بھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں سب کو جہنم سے کیا کر دی؟ آزادی کر دی. میرے بھائیو اور دوستو، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعہ کا دن ہفتہ کے دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنیاد پر پورا مہینہ ربیع الاول کا رمضان المبارک جیسے مہینے پر بھاری ہو گیا، تو پھر سوموار کے دن کو ہفتہ کے دنوں کا سردار ہونا چاہیے. میرے بھائیو اور دوستو، جبکہ قرآن کے مسلمہ اصول کے کیا نام ہے؟ خلاف ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اسلام ایک ضابط حیات کا نام ہے، اسلام روشنی کا نام ہے. مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے تھے سب بیان کر دیے. کوئی چیز تشنا نہیں، کوئی چیز ادھوری نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکنا علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی شاہراہ پر چھوڑی ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح کیا ہیں؟ اجالا ہے، روشن ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی گمراہ ہو اپنی اٹکل پچھو سے تو گمراہ ہو، لیکن اسلام نے ہر بات کو کلیئر کر دیا. اسلام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ سال کے کون کون سے دن خوشی کے دن ہوں گے اور کون کون سے دن غمی کے دن ہوں گے. کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا گیا. اگر 1400 سال کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سال کا فلاں دن بھی خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو ہم اس انداز سے جشن کے ساتھ منائیں گے، اگر کوئی شخص آتا ہے یہ کہتا ہے کہ خوشی منانے کا فلاں انداز ہم اپنائیں گے، تو میرے بھائی اور دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کے ہاں بھی ایسا انسان جواب دہ ہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا مجرم بھی قرار پائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں اگر کسی نے کوئی بات دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھ کر